جب حالات یہ پیدا ہو گئے تو حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر نے مدینہ کو چھوڑ کر مکے کی جانب رخ کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر راتوں رات وہیں سے نکل گیا۔ لوگوں نے بہت تلاش کیا لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر نہیں ملے، وہ جا کر مکے کے اندر مقیم ہو گئے۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا کہ مدینے کو چھوڑ کر مکے کی طرف رخ کیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے لگے تو عبداللہ بن مطیع نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک برادرانہ مشورہ دے رہا ہوں اور خیر خواہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ مکے کے اندر ہی مقیم رہیں اور کوفے کا ارادہ یا کوفے کا رخ جو ہے وہ نہ کرنا، کیونکہ وہ بڑا منحوس شہر ہے جس کے رہنے والوں نے آپ کے والد ماجد حضرت علی کو شہید کر دیا اور آپ کے بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ آپ وہیں نہ جائیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور مکے کے اندر مقیم ہو گئے۔ ادھر عمر بن زبیر، اس کو عمر بن سعید نے یہ مشورہ دیا کہ آپ چند جوانوں کو لے کر حضرت عبداللہ بن زبیر کو اور حضرت حسین کو گرفتار کر کے لائیں۔ عمر بن سعید 2000 نوجوانوں کا لشکر لے کر مکے کے باہر کہیں قیام کیا اور اپنے بھائی کے پاس پیغام بھیجا کہ یہ جو شہر ہے امن والا شہر ہے، ومن دخلہ کان آمنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو بھی اس کے اندر داخل ہو گیا وہ امن والا ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی امن والا اور آخرت کے لحاظ سے بھی امن والا ہے۔ جیسے آپ نے سنا کہ حاجی جب حج سے واپس آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو بخش فرما دیتے ہیں، تو گویا کہ دنیا کے لحاظ سے بھی امن اور آخرت کے لحاظ سے بھی امن۔ تو عمر بن زبیر نے کہا اپنے بھائی کو کہ آپ باہر آئیں، مجھے یزید کی طرف سے یہ حکم ہے کہ آپ کو گرفتار کروں۔ لیکن عبداللہ بن زبیر نے اپنے چند نوجوانوں کو وہیں بھیجا اور انہوں نے عمر بن زبیر کو شکست دی۔ عمر بن زبیر جو ہے وہ ابن علقمہ کے گھر کے اندر اس نے پناہ لی، اور ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے اندر مقیم ہو گئے۔ اتنے میں حضرت معاویہ اس کے وفات کی خبر بھی کوفہ تک پہنچ گئی۔ انہوں نے موقع پایا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین دونوں یزید کی بیعت سے انکار کر رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت حسین کو خط لکھا اور خط میں انہوں نے ایسے الفاظ تحریر کیے جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ متاثر ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم یزید کی خلافت کے لیے تیار نہیں، آپ یہاں کوفے کے اندر آئیں اور ہم آپ کا استقبال کریں گے اور آپ کو ہم اپنا رہنما مانیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خطوط کو دیکھ کر اور ان کے ساتھ خطوط کے ساتھ جو وفد آتے تھے ان کو دیکھ کر بڑا متاثر ہوئے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا دانش مندی والا عقل مندی والا کام کیا کہ بجائے خود جاتے حضرت مسلم بن عقیل کو کہا کہ آپ جائیں اور وہیں کے حالات کا جائزہ لیں، پھر ہمیں اطلاع کر دیں۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنے گھر والوں سے رخصت ہوئے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو بڑا شاندار استقبال کیا گیا حضرت مسلم بن عقیل کا، اور وہیں حضرت مسلم بن عقیل مختار کے گھر میں مقیم ہوئے۔ جب کوفے والوں کو پتہ چلا کہ حضرت حسین کا قاصد آیا ہوا ہے تو آس پاس کے لوگ آنے لگے، حضرت مسلم بن عقیل سے ملنے لگے۔ جب بھی کوئی ملنے آتا حضرت مسلم بن عقیل انہیں حضرت حسین کا خط پڑھ کر سناتے، یوں سمجھو کہ حضرت مسلم بن عقیل کے پاس آئے، حضرت مسلم بن عقیل نے ان سب کو خط پڑھ کر سنایا، اور حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت حسین کے متعلق جب ان کا یہ رویہ
دیکھا تو حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ آپ کوفے کے اندر آئیں، لوگ بڑا شدید آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور یزید سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ خط انہوں نے لکھ دیا اور پیچھے سے حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت حسین کی خلافت کے لیے بیعت لینا شروع کی۔ چند روز کے اندر 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین کے لیے بیعت دی۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل نے خط روانہ کر دیا۔ اچانک حالات بدل گئے۔ جو لوگ حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے گلے سے لگا رہے تھے، انہوں نے ہی حضرت مسلم بن عقیل کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اور یہی ان کا دھوکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بنا۔ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کے میدان کے اندر شہید کر دیا گیا، اپنے 72 ساتھیوں سمیت۔ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے، ان کے سمیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرے یہ دونوں بیٹے یعنی حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اور یہ دونوں حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ جب کسی کو جناب رسول اللہ کی یاد آتی تو حسنین کریمین کا وہ دیدار کر لیتے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کو بے دردی کے ساتھ انہوں نے شہید کر دیا گیا۔ یہ تاریخ کا عظیم واقعہ ہے۔